کی نسبت سے اس پہ بات کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر موضوعات ہیں ان پہ ہماری محترمہ شاہدارہ گلزار آپ سے بات کریں گی دو اہم سبجیکٹ پہ۔ دیکھیے، جس معاشرے میں عدل نہیں ہوتا اس معاشرے میں ظالم کی حکومت ہوتی ہے، اور جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہاں پہ ظلم رائج ہوتا ہے۔ تو غور کر لیجیے کہ جس معاشرے میں عدل نہیں ہوتا وہاں پہ ظالم حکمران آ جاتا ہے، اور جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہاں پہ ظلم کا نظام رائج ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں یہ صورت ہے۔ سب سے پہلے میں آج ایک لائن آپ کے سامنے اپنی ڈسٹنکشن جو ہے ڈسٹنگوش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہمارے جن جوانوں نے، جن بچوں نے دن اور رات پاک فوج میں کھڑے ہو کے ہماری سرحدوں کی، ہمارے ملک کی، ہماری ریاست کی حفاظت کی ہے، کر رہے ہیں یا جانیں قربان کی ہیں، ہم پاک آرمی کی یہ جو سروس ہے نیشن کے لیے، ہم اس کے لیے ان کا شکریہ ادا کریں، بیکاز ریاستوں پہ ان کی جان کی قیمت، ان کی خدمات کا صلہ یہ ملک، یہ قوم سوائے شکر ادا کرنے کے اور کچھ نہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بابائے قوم نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے پاک آرمی سے خطاب کرتے ہوئے ان کے زوباؤں کی لیڈرشپ کو یہ کہا تھا کہ آپ کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، دس از یور ڈیوٹی، اس سے مابر آپ کا کوئی کردار نہیں۔ سو بابائے قوم نے یہ لائن ڈرا کی۔ اب ہمارے معاشرے میں ظلم کی بھرپور صورت اس دن دکھائی دی جب پہلا مارشل لا نافذ ہوا اور زور کے بدلے پہ ظالم حکمران آئے، اور پھر ہماری عدالتوں نے انصاف نہیں کیا بلکہ غیر جمہوری اور غیر آئینی کردار کو ویلیڈیٹ کیا نظریہ ضرورت کے نام پہ جسٹس منیر نے۔ اس کے بعد سے لے کے آج تک اس ملک میں جو نظام قائم ہوا ہے وہ ظلم کا نظام ہے جو رائج ہو گیا۔ سو ہماری عدالتوں کی وجہ سے، جسٹس منیر جیسے ججز کی نسبت سے ہمارے ملک میں یہ نظام رائج ہو گیا۔ جس نظام، ظلم کے نظام کی بنیاد جسٹس منیر نے رکھی تھی وہ اس کا نقطہ آغاز تھا، اور آج اس کے انتہائی نقطے پہ جو شیرازہ بکھر گیا ہے وہ وقت کا قاضی، جسے قاضی فائز عیسیٰ کو کہتے ہیں، وہ اس کا نقطہ انتہا ہے، وہ اس کا نقطہ انتہا ہے۔ ہماری عدالتوں نے ایک طرف مارشل لا ریجیمز کو ویلیڈیٹ کیا اور دوسری طرف یہ اصول بھی قائم کیا کہ مارشل لائی دور یا فوجی دور یا آمریت کے دور کے جتنے بھی کام ہیں، چاہے وہ غیر آئینی ہے، چاہے وہ غیر قانونی ہے، عوام کے منتخب نمائندے یا پارلیمنٹ اسے تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ ہر ان کے غیر آئینی، غیر قانونی کام کو ہماری پارلیمنٹ، ہمارے چوزن ریپرزینٹیٹیوز تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ راستہ بھی عدالت نے کھولا، ویلیڈیٹ بھی انہوں نے کیا اقتدار کو ان کے، اور تحفظ فراہم کرنے کا راستہ بھی انہوں نے قائم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے منتخب نمائندے جو کہ در حقیقت اور ظلم کے نظام کی عقائد تھیں، انہوں نے ایوب خان صاحب کے بھی ہر اقدام کو ویلیڈیٹ کیا، تحفظ فراہم کیا، آئین میں اسی حساب سے امینڈمنٹ کی،
ضیاء الحق صاحب کے بھی تمام کاموں کو تحفظ فراہم کیا گیا، آئین میں امینڈمنٹ کی گئی، پرویز مشرف صاحب کے بھی ہر اقدام کو ویلیڈیٹ کیا، تحفظ فراہم کیا گیا اور کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی گئی۔ سو ظلم کا یہ سارا نظام جو اس ملک میں رائج ہوا ہے، اس کی ذمہ داری عدلیہ پہ۔ حمود الرحمان کمیشن کی یہ رپورٹ جو کہ آکسفورڈ نے جاری کی، یہ ایک ایگزاسٹو رپورٹ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہاں پہ نقطہ نگاہ بنایا گیا ہے، اس رپورٹ میں اس چیز کا جائزہ نہیں لیا گیا کہ در حقیقت اس نظام کو رائج کرنا اور ویلیڈیٹ کرنے کا کام کس نے سر انجام دیا تھا، کس کے ماں پہ یہ لوگ اقتدار میں آئے تھے اور آمریت کا دور چلا تھا۔ فوج سے پہلے عدلیہ کا مواخذہ ضروری ہے، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کوشچنز کو ایڈریس کیا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے لیٹر لکھا ہے اور کہا ہے کہ we have been subjugated، ہمارے کیمرے لگے ہوئے۔ پھر تمام صوبوں کی ہائی کورٹس نے اس پہ کمنٹ دیے اور کہا ہے کہ ہم پہ انفلوئنس ہے، پہ کنٹرول ہے۔ تو یہ یاد کر لیجئے کہ عدلیہ وہ کنگ ہے کہ جس کا کنٹرول جو ہے اس وقت ہمارے آرم فورسز کے پاس، ایجنسیوں کے پاس۔ لیکن اصغر خان کیس میں، اصغر خان بنام مرزا اسلم بیگ کے کیس میں یہ اصول طے کر دیا تھا ہماری عدالت عظمیٰ نے کہ الیکشنز میں یا سیاسی معاملات میں آئندہ مداخلت نہیں ہوگی۔ آئی ایس آئی کے کردار کو بھی انہوں نے ڈسکس کیا تھا، دیگر اداروں کو بھی ڈسکس کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا۔ اب آ جائیے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس دن کو یاد کریں کہ جس دن غلام اسحاق خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے میاں نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا اور کہا تھا کہ یہ کرپٹ حکومت ہے، اور یہ کہا تھا کہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی فرد کی انفرادی غلطی کو معاف کر سکتے ہیں، قوم کی اجتماعی غلطیوں کو معاف نہیں کر سکتے۔ اس دن سے لے کے آج کے اس دن تک دیکھ لیں کہ ظالم لوگ جو کہ طاقت کے لیے اقتدار چاہتے ہیں، وہ آپ کے اقتدار پہ قابض ہوئے، میاں نواز شریف اور ان کی فیملی کے نتیجے میں، اور آج تباہی ہوتے 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 آپ مقروض ترین نیشن بن گئے۔ اس سب کی ذمہ داری بنیادی طور پہ غلط فیصلوں کی وجہ سے۔ اور کیا کام ہوا؟ ان فیصلوں کے نتیجے میں عوام ایک طرف کھڑی ہو گئی اور بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف آ گئی۔ یہ سب لائن جو ہے یہ غلط فیصلوں کی وجہ سے، غلط فیصلوں کی وجہ سے۔ امام ابو حنیفہ نے قاضی بننے سے اس لیے انکار کیا تھا کہ وہ اللہ کو جواب نہیں دے سکتے، قبول کیا زندان میں چلے جانا، لیکن انہوں نے اس منصب کو قبول نہیں کیا۔ ہمارے قاضی ہی ہمارے قتل کا سامان بن رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہماری قاضی پبلک ریپریزنٹیٹیوز کو تختہ دار پہ لٹکا دیتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ اور پھر ہمارے ہی قاضی یہ کہتے ہیں کہ جی فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا، یہ ظلم ہے۔ جس آئین کو تبدیل کرنے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، ہماری عدلیہ نے اس وقت کے فوجی حکمران پرویز مشرف صاحب کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ آئین کو بھی امینڈ کر سکتے ہیں۔ یعنی جس چیز کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس نہیں تھا، سپریم کورٹ نے بھی وہ اختیار جنرل کو دے دیا کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو بھی امینڈ کریں۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے کہ آپ ڈسکریمنیشن کرتے ہو۔ آپ نے لائیو سٹریمنگ کا کر دیا کہ پوری قوم وٹنس کرے کہ ہم کیسے انصاف کر رہے ہیں، اور پھر پوری قوم کا میجورٹی کا لیڈر جب
ججوں کے درمیان تقسیم کے نتیجے میں جو راس ججز ہیں ان کی انٹرفیئرنس پہ یہ ممکن ہوتا ہے کہ ویڈیو لنک کے طور پہ حاضر ہو جائے، وہ لائف سٹریم پہ وہ ڈینائی کر دی جاتی ہے. یہ ظلم ہے. لیڈر کو پبلک سے دور کر دینا یہ ظلم ہے. سو ظلم کا نظام ہے. اب ہم اس سے نمٹیں گے کیسے؟ مواخذہ ہم کن کا کریں؟ اداروں کا نہیں، وہ بات کی بات. دیکھیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ پہ آپ جیسے تجربہ کار صحافی ناصر بھائی، آپ لوگ سب موجود ہیں یہاں پہ. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، یقین آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ ہماری ایف آئی اے کام کرتی ہے ہماری انٹیریئر منسٹری کے اندر، اور ہماری انٹیریئر منسٹری کو دیکھ رہی ہے، کیا نام ہے ہمارے انٹیریئر منسٹری کا؟ نقوی صاحب، محسن نقوی اسے دیکھ رہا ہے انٹیریئر منسٹری کے طور. سو یہ جو انہوں نے ٹویٹ کا شاخسانہ بنایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ججز کی ویڈیوز بنائی، یہ وہ ججز ہیں، یہ وہ لیڈرشپ ہے جن کے انڈیا کے لیڈرز کے ساتھ ذاتی تعلقات تھے، اور ان کے وزیر اعظم بغیر ویزے کے یہاں پہ اترے بھی اور ان کی انہوں نے میزبانیاں بھی کی. They are more linked with them. اور پھر ایک آرکیٹیکٹ کر کے آپ اس طریقے سے آپ تشہیر کر کے اور جواب دہی حاصل کر کے لڑانا چاہتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی بدنیتی اور خباثت. ذمہ دار کون ہے؟ انٹیریئر منسٹری، موجودہ گورنمنٹ. اور یہ کبھی بھی ہمیں دبا نہیں سکتی. دبائے گی تو ظلم کی بنیاد. لیکن اب تو شعور آ گیا. چھوٹی بچیاں، چھوٹے بچے، اس دن ہم جس وقت دورے پہ جا رہے تھے سندھ کے، تو وہاں پہ ایئرپورٹ پہ بچی دوڑتے ہوئے آ گئی. آپ کو پتہ ہے میں عمران خان کی فین ہوں، میں ابھی جا رہی نماز پڑھنے میں ان کی رہائی کی دعا کروں، اور یہ واقعہ مزادہ دے گا. سو ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی، ہمارے منتخب نمائندے سیکرٹ ٹرسٹ کے طور پہ حکمرانی کریں گے، اپنے اختیارات کا استعمال کریں گے عوام کے مسائل کے حل کے لیے. 14 ریپرزینٹیٹیو، جن لوگوں کی حکومت ہے یہ 14 ریپرزینٹیٹیو نہیں ہیں، لہذا عملی طور پہ وہ آئین کو ڈیفیٹ کر رہے ہیں. اور ہم نے تحریک شروع کی ہے کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنے کی، اور ہم نے رول آف لا کی، اور ہم نے انصاف کو انصاف دو کی بنیاد پہ ہم نے تحریک کا آغاز کیا. سو ابھی ہم جو ہے 2 روز کا جو ہے ہم دورے سے آئے کراچی کے، وہاں پہ عظیم شان کنونشن ہوا. اب بلوچستان جا رہے ہیں انشاءاللہ، وہاں پہ بھی پورے لائرز کمیونٹی کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے رابطہ عوام کی تحریک شروع کی تھی، اس کے خد و خواہ کی سول سوسائٹی کو لے کے ہم لوگوں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا ہے. سو وی آر موونگ فارورڈ. پاکستان کی عوام پہ اب یہ اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے کہ جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ بدلنا ہے اپنے نظام کو تو قوم کو اٹھنا پڑے گا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا.